عامر صاحب، سیکٹری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک تو میں وہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اسٹاف یا اگر کوئی امپلائر ڈیٹس کا یا میرج کا گرانٹ ٹائملی اگر نہیں سبمٹ کر پاتا تو پلیز لاء میں ایسا پروویژن رکھا جائے کہ وہ اس کو ٹائم کے بعد ہونے کے بعد بھی وہ اس کو سبمٹ کر سکے. سر سب سے پہلے تو میں تعریف ضرور کرنا چاہوں گا سوشل سیکورٹی کی بھی، سر EOBI کی بھی، کہ سر جب سے یہ آن لائن ہوا ہے سر تب سے واقعی بہت بہتری ہے. اور میں یہ بھی ایڈمٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ کا اسٹاف بہت کرٹیس ہے، آپ کا اسٹاف بہت ہیلپ فل ہے. جہاں پرابلم آتا ہے سر دے ڈو گائیڈنس، کیونکہ آئی ڈائریکٹلی ڈیل ود اسٹاف. ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایجوکیشن سیس کو بھی آن لائن اسی طرح سے کر دیا جائے جس طرح EOBI اور سوشل سیکورٹی آن لائن ہے. بلکہ آج سوشل سیکورٹی کی طرف سے کوئی پریزنٹیشن بھی تھی اور انہوں نے اب شاید یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس ہوں گی وہ بھی فرام دا آفس ہوں گی اور اس کے لیے بھی آپ کو بینک نہیں جانا پڑے گا. اسٹل اینڈ آف ڈوئنگ بزنس فرام یور سائڈ. سر چونکہ بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے سوشل سیکورٹی کی بھی بات ہو رہی ہے، لیبر کی بھی بات ہو رہی ہے، سر انسپیکشنس کی بھی بات ہو رہی ہے. سر اب آپ نے یہ بات کی کہ ایک لسٹ آف کوشچنز ہے، اف اٹ از پاسبل جتنی انڈسٹریز آپ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، چاہے وہ الیکٹریکل ہے، چاہے وہ جو آپ کے جو کنسرنز ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی سے ہیں، چاہے وہ ورکرز سے ہیں، سر اگر وہ لسٹ آف کوشچنز ان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو سر جو جا کے انسپیکٹر وہاں جاتا ہے اور ایک براڈ سا ایونیو اس کے پاس ہوتا ہے، جی ہمیں رجسٹرز دکھائیے، ہمیں فلاں چیز دکھائیے، ہم نے فلاں یونٹ میں جانا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے. تو اگر ہمیں بھی پتا ہو کہ کون کون سے کوسچنس ہیں، کون کون سے ایریاز ہیں جس کو ایک انسپیکٹر جو ہے جس ڈپارٹمنٹ سے بھی جس فیلڈ سے بھی ہے وہ ہم سے اسپیسیفک کوسچن کرے گا. سر آپ کے لیبر کی انسپیکشن بک بھی ہوتی ہے سر، ایک تو جب ایک سال میں ایک دفعہ انسپیکشن بک سائن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کتنی دفعہ انسپیکشن ہو سکتی ہیں، کون کون سے سوال آپ کا انسپیکٹر کر سکتا ہے. دوسرا، کیا آپ کا انسپیکٹر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا یہ کہہ سکتا ہے کہ جب آپ اپنی سیلریز دے رہے ہوں گے تو مجھے ساتھ بٹھائیے، میں ساتھ بیٹھوں گا تاکہ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کتنی سیلریز دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سی سیلریز تو آن لائن ہوتی ہیں. سر اس کے بعد سر میرج گرانٹ سر نہیں ملتی، سر بہت ڈیلیڈ پروسیسز ہیں. بہت سی ہماری ایسی فرمز ہیں جن کے میرج گرانٹس 2-3 سال سے پینڈنگ ہیں. سر ایک اور بڑی خوبصورت بات کرنا چاہوں گا، شاید میرے علم میں نہیں ہے. سر ڈیتھ گرانٹ جو ہے کیا وہ اسی ورکر کی ہوگی جو پریمسز پہ جس کا انتقال ہوگا ڈیورنگ ورکنگ آورس ہوگا؟ سر اگر وہ ورکنگ آورس کے باہر ہوگا تو کیا وہ ورکر کنسیڈر نہیں ہوتا اور اس کو ڈیتھ گرانٹ بھی نہیں ملے گی اور کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ سر اگر سارا کچھ سیکیورڈ ہے اور جو پیسی ہے وہ بہت سا دھیان رکھ رہا ہے ہمارے ورکرس کا، تو پھر یہ قانون کیوں ہے کہ ہم اپنے اسٹاف کی گروپ انشورنس بھی کریں؟ جب ہم EOBI بھی پے کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن سیس بھی پے کر رہے ہیں، ہم سوشل سیکورٹی بھی پے کر رہے ہیں، ہم بہت کچھ پے کر رہے ہیں، ورکرز ویلفیئر 2% بھی دے رہے ہیں، آپ نے 5% کی بھی بات کی ہے. اب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ گروپ انشورنس بھی کروائیں سر جاتا ہے، تو سر اس کو بھی ذرا پلیز دیکھا جائے. سر آپ نے WWF کی بات کی، سر WWF میں اسٹل اٹ از اے کنفیوژن. PRA کی طرف سے نوٹسز یہ آ رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو پے کرنا ہے اور FBR کی طرف سے نوٹس آ رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو پے کرنا ہے. تو سر ہم نے کس کو پے کرنا ہے؟ سر وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون میں ہمارے پاس اختیار ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ قانون میں ہمارے پاس اختیار ہے، تو سر ہم کدھر جائیں؟ سر اسٹاف کو پہلے اپنے بچوں کے لیے سر پروویژنل لیٹر مل جاتے تھے WWF کی طرف سے. سر اب آپ کی طرف سے وہ جو لیٹر ہیں سر اس کو بند کر دیا گیا ہے، سر وہ پروویژنل لیٹرز نہیں ملتے. سر یہ شکایتیں اس لیے میں شکایتیں تو نہیں ہیں سر، دیز آر دی ریکمنڈیشنز وچ ول امپروو دی ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ آور سسٹم اینڈ یور سسٹم. اور آخر میں بھی یہ کہوں گا کیونکہ سر میں کنوینر ہوں فنانس اینڈ ٹیکسیشن کا، تو میں ہمیشہ یہی شعور میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، یہ تمام بینیفٹس ورکرز کے لیے ہیں. سر جو پے کر رہا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ ہمارے بھی کیا بینیفٹ ہے. سر ہم EOBI بھی پے کر رہے ہیں، ہم ایجوکیشن سیس بھی، سر یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے نہیں پے کیا. سر جو ٹائملی پے کر رہے ہیں، جن کی کوئی لیٹ پیمنٹ چارجز نہیں ہیں. پھر بات یہ ہے کہ آڈٹ تو سر اسی کا ہونا ہے نا.
سر بکس کی ریکارڈ بھی اسی کا چیک کیا جائے گا جو سر سسٹم کے اندر ہوگا. سر ہم ٹائملی بھی پے کر رہے ہیں, پورا بھی پے کر رہے ہیں, تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ ان گزارشات کو دیکھیں تو سر یہ اور بہت سا سسٹم بہتر ہو جائے گا. ود دیز ورڈز تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب. آپ سے چونکہ رابطہ بھی رہتا ہے اور آپ کا ماشاءاللہ انداز بیان بھی بڑا خوبصورت ہے تو آدھا مسئلہ تو آپ اسی میں حل کر لیتے ہیں اپنا ماشاءاللہ. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو رسپونڈ ٹو یور کویشچنس. پہلا جو ہے جس میں آپ کی میرے سے ملاقات بھی ہوئی تھی وہ تھی کانڈونیشن آف ڈیلیز. اس میں جو قانون ہے ابھی تک اس میں ایک ہے ٹائم پیریڈ, بیکاز جتنے یہ کلیمز لیٹ ہو جاتے ہیں نا اس کی ویریفیکیشن پرابلم ہوتی ہے. جو کانڈونیشن والا میٹر ہے یہ اسی لیے ہم نے خاص اس میں ٹائم لائن ہے کہ 1 سال کے اندر آپ جمع کرائیں, اور کرانا چاہیے. یہ تو آگاہی آپ کے تھرو انشاءاللہ اور ہمارے ورکرز یونین ہیں ان کے ذریعے پہنچ جاتی ہے. بٹ اسٹل اگر کوئی دیر ہو جائے تو 3 سال تک کا ٹائم پیریڈ. اس کے بعد پھر جتنا ڈیلے ہوتا ہے اتنا آپ اس چیز کو اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ اگر کوئی غلط پیمنٹ ہو جائے پھر کوئی اینٹی کرپشن یا نیب یہ نہیں پوچھتا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ تھے ہی بد نیت اور وہاں سے معاملہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر فردر کوئی کانڈونیشن میں انہینس کر سکے تو انشاءاللہ کریں گے. ایک آپ نے ذکر کیا آن لائن سبمیشن جس سے امپرومنٹ ہوئی ہے, تو ہم اس کو پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. ایجوکیشن سینس پہ پریزیڈنٹ صاحب میں خاص طور پہ آپ سے بھی, چونکہ آپ لاہور چیمبر ہیں دا بگیسٹ چیمبر ان پنجاب, یہ بہت عرصے سے ہمارا جو ایجوکیشن سینس ہے وہ صرف 100 روپیہ سالانہ ہے. 100 روپیہ سالانہ سے سر بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اور ہمیں اس وقت پریشر ہے کہ مزید اسکول بناؤ. ہمیں پریشر ہے کہ اگر اسکول نہیں ہے تو ہمیں پرائیویٹ ایجوکیشن واؤچر اسکیمیں دو. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اتنا دیتے ہیں 100 روپیہ صرف ہے, اگر ہم اس کو 200 روپیہ کر لیں سال میں 1 دفعہ تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ اس سے ایگری کریں تو وی کین فلوٹ دس تھنگ. تو یہ 100 کے ہم اسے, لیکن اس سے جو بھلا ہوگا بچوں کا, ہمارے لیے جو روم آف اپرچونٹی بڑھ جائے گا. اور اس سلسلے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ لوگ جو کہ کاشف صاحب اس میں ہیڈ کرتے ہیں آپ کے, یا ایون جو مرضی آپ تشریف لائیں یا ہمیں بلائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے نظام کو بہتر کر رہے ہیں اور کتنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ورکر ویلفیئر اسکولس آ کے دیکھیں, آپ ہمارے سوشل سیکیورٹی کے ہسپتال آ کے دیکھیں. مطلب میں نے تو ابھی سپٹمبر لیٹ میں جوائن کیا, بٹ آئی مسٹ سے اٹ گیوز می اے ڈیلائٹ ٹو گو ٹو دیز اسکولس. ان اسکولوں کو دیکھیں, اسکولوں کے بچوں کو دیکھیں. وہاں پہ ہمیں چیلنجز کیا ہیں؟ بلڈنگ تو اچھی بن گئی ہے, فرنیچر کا ایشو بن رہا ہے, بٹ اینڈ آئی بین ٹاکنگ ٹو دا چیمبرز اوور دیئر, جہاں جہاں میں گیا ہوں, کہ آپ ضرور اس میں آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں. یہ آن لائن ہمارا یہ سیس کا جس طرح آج آپ نے ایگری کیا ہے, یہ انشاءاللہ بڑھے گا تو اس سے بہتری آ جائے گی. پیسی میں آلٹرنیٹ جو ڈیلیوری چینلز ہیں اس کے اوپر آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. انسپیکشن کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں انسپیکشن ہے 2 طرح کے انسپیکٹر آتے ہیں. ایک آپ کے پاس آتا تھا سوشل سیکیورٹی کا انسپیکٹر, وہ تو آپ نے جس وقت سیلف اسیسمنٹ پہ آپٹ کر جانا ہے تو سوشل سیکیورٹی کا انسپیکٹر تو گیا تھا, ٹھیک ہے. اب آپ کے اوپر ہے اور پیسی کے اوپر ہے اور آپ کے ورکرز کی فلاح جو آپ کے ذہن میں اس کے اوپر ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہر جو ہمارا انڈسٹریلسٹ بھائی ہے بہن ہے وہ جس وقت اپنے سوشل سیکیورٹی کنٹریبیوشن دے گا تو وہ چینج نہیں کرے گا. ایک صورت میں ضرور کوشچن, ہم انٹر نہیں ہو رہے, پر ہمارا قانون یہ ضرور کہتا ہے کہ پوچھ لو. اگر آپ پہلے 100 بندوں کا سوشل سیکیورٹی دے رہے, اچانک ہی وہ 50 پہ آ جائے گی, اور جو ایسا آ سکتا ہے تو ضرور ہم اسے یہ سوال یہ کریں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, آپ کی پروڈکشن اتنی ہے, FBR میں ٹرن بہترین جا رہے ہیں, آپ کے بندے 100 سے 50 ہو گئے, آپ نے کیا ٹرانسفارمیشن کی. تو یہ میری آپ سے گزارش ہوگی اور آپ کے تھرو تمام ہمارے امپلائر سے ہوگی کہ کائنڈلی یہ نہ کیجیے گا, ورنہ پیسی کو اتنا شدید نقصان ہوگا کہ یہ نہ حکومت 6 مہینے بعد اس اسکیم کو ریورٹ کر دے اور کہ جی سیلف اسیسمنٹ کے ہم والے نہیں آئے. دوسرا سر ہمارا جو انسپیکٹر, ہاں, اور اس کے بعد اسی اسکیم کے اندر جو 20% میں جو آئے گا بس وہ آئے گا. ایک وہ ہے جو سوشل سیکیورٹی کی سیلف اسیسمنٹ میں نہیں جاتا, اس میں جو روٹین کے مطابق کام لوگ آئیں گے. چوتھا کیا ہے؟ وہ چوتھا ہمارا ڈائریکٹریٹ جنرل ہے. ڈائریکٹریٹ جنرل میں آپ کو بتایا 2 طرح کے آفیسر ہیں جو آتے ہیں, ایک لیبر انسپیکٹر ہے اور ایک لیبر آفیسر ہے. فیکٹریوں میں آفیسر آتے ہیں, انسپیکٹر نہیں آتا, اور جو انسپیکٹر ہے وہ نیچے شاپس اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں. اس کا جو مقصد تھا وہ بہت زیادہ, مطلب سوشل سیکیورٹی والا بیٹھ جاتا تھا کہ میں بندے گنوں گا, وہ ایسے میں ہیڈ کاؤنٹ کی لہریں گننے پہ لگا ہوا ہے, بندے گننے, کیونکہ اس کا کام یہ ہے, ہی از باؤنڈ ٹو انہینس دا کنٹریبیوشن. اس کو تو ہم نے سائٹ پہ باہر بٹھا لیا.
دوسرا بندہ جو ہے اس کا جانا اس لیے ضروری ہے، اس پہ ورکرز کی بہت سینسٹیوٹی ہے. وہ کہتا ہے جی اگر آپ آئیں گے نہیں تو کل ہمارے ساتھ اندر آپریشنل سیفٹی، ہیلتھ، منیمم ویجز، ورکنگ آورس، کچھ بھی ہمارا انفورس نہیں ہو سکے. بات وہ درست کہتے ہیں. دیکھیں وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں ہر بندے نے ایسی اسٹریک اس کے اندر موجود ہے. میرے میں بھی ہوگی، آپ میں بھی ہوگی. تو لہٰذا ہمارا لیبر آفیسر، لیبر انسپیکٹر یہ آئیں گے، لیکن یہ آئیں گے اسی کہتا ہے جو ہم سوالات آپ کو بتا دیں گے وہ ہمارے آن لائن سسٹم پہ بھی موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ سیلریز میں ساتھ بیٹھنے والا وہ ہمارا لیبر انسپیکٹر نہیں بیٹھتا، وہ ہمارا سوشل سیکورٹی والا بیٹھتا ہے. بیکاز اس کا انٹرسٹ، اس کا جاب یہی ہے کہ اس نے اس کو بڑھانا ہے. تو انسپیکشن اس لحاظ سے ہوگا. اچھا ایک انسپیکشن جو ہم نے رکھی ہے جو قانون میں بھی ہم نے اس کو وہ ہے انسپیکشن آن کمپلینٹ. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم کمپلینٹ پہ پہنچ جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی لاس آف لائف لیم ہوگا پھر تو پہنچیں گے ہی پہنچیں گے، پھر تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے. بٹ ایون ادروائز اگر کوئی آئے گی تو ہم خود آنے کی بجائے آپ کو انوائٹ کریں گے کہ آپ آئیں، یہ کمپلینٹ آئی آپ کائنڈلی ہمیں بتائیں. بیکاز اگر گورنمنٹ بیچ میں ریگولیٹر کے طور سے بھی نکل گئی تو دین دیر از انارکی، اور پھر اس میں انارکی میں ایک گروپ وہ بن جائے گا اور ایک گروپ ان کا بن جائے گا. تو بیچ میں کوئی بیلنس کرنے والا ہونا چاہیے. میریج گرانٹ کے بارے میں بات کر لی، ڈیتھ گرانٹ کی، فیونرل کی. ایک وہ پوائنٹ رہ گیا سر، انہوں نے کہا جو ورکر کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے آؤٹ آف پریمیسز آفٹر ورکنگ تو وہ اس کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ آ گیا. بالکل آپ نے کہا میریج گرانٹ جو ہے یہ ورکر جو ہوتا ہے یہ، اچھا ورکر کون سا ہے؟ ورکر جو سیکیورڈ ورکر کے پاس یا سوشل سیکورٹی کارڈ ہوتا ہے یا EOBI کا کارڈ ہوتا ہے، اور اس کی جو تھی میرج ایک بچے کو دیتے ہیں اور اس کو 100% بڑھا دیا. پہلے 1 لاکھ روپے دیتے تھے، اب وہ 2 لاکھ ہو گیا. اب آپ کے توسط سے ہم مزید آپ کو اردو میں بھی لٹریچر بھیج دیں گے، انگلش میں بھی بھیج دیں گے. آپ زیادہ سے زیادہ ڈسیمینیٹ کیجئے. ورکر یونین کو ساروں کو معلوم ہوتا ہے، وہ ہم سے لیتے بھی ہیں. تو پھر بھی اگر کسی کو کمی رہ گئی ہے تاکہ وہ ٹائملی سبمٹ کرے. باقی سسٹم جو ہے پروسیس ویریفیکیشن کا ہوگا. اور تھے ایک آپ نے کہا کہ ورکرز ویلفیئر فنڈ اور پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ. اچھا اس سلسلے میں آپ بتاؤں کہ جو قانون ہے وہ ہے 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم کے بعد لیبر کا سبجیکٹ از ود دا پروونسز، لیکن پروونسز کو اس میں ایفرٹ کر کے قانون بنانا تھا. سندھ نے پہلے بنا لی، ہم نے 19 میں بنا لی. اب اس کے اوپر ایک CCI میں معاملہ گیا. وزیر اعظم صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ کے انڈر کمیٹی بنائی، کمیٹی کی میٹنگز ہو گئی ہیں، آلموسٹ وہ فائنلائز ہو گیا. ابھی اس طرح سے جو ڈیولوشن کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے فیکٹریاں پنجاب میں بھی ہوں، KP میں بھی ہوں. ایک وہ فیکٹری ہے جو کا ہیڈ آفس بھی پنجاب میں ہے اور فیکٹری بھی پنجاب میں ہے، اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود کراچی اور سے فار اینی ادر پروونس. تو وہ پروونشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس حد تک تو کنسنسس ہو گیا کہ اسٹینڈ الون اسٹیبلشمنٹ جس صوبے میں اس صوبے کو دیں اگر اس نے اپنا قانون بنا لیا. لہٰذا ہمارے کیس میں یہ چیز تو کلیئر ہو گئی. ہم نے ابھی تو 1 ارب روپیہ اکٹھا بھی کر لیا ہے اور اسی طریقے سے کیا. ٹرانس پروونشل اسٹیبلشمنٹ میں یہ میٹر ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی فیکٹریاں ساری پنجاب میں ہوں پر ہیڈ آفس کراچی میں ہوں. تو اس کے اندر چونکہ سندھ کا قانون اس طرح کا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر سندھ کے اندر ہیں تو آپ ساری سندھ کو دیں. وہاں پہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، کہ وہ چیزیں FBR جمع کر لیں اور جمع کرنے کے بعد وہ پھر صوبوں میں ڈیوائڈ، یعنی کہ وہ ایک ذرا لوپ کے ذریعے دوبارہ واپس آئیں، لیکن جو پروونشل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ یہاں پہ